ناظرین السلام علیکم. ناظرین یوں تو آج کے اس پروگرام میں ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ چین ہندوستان کو کس قسم کا سبق سکھانا چاہتا ہے، کیوں سکھانا چاہتا ہے، اور اس کی اس خطے پہ کس قسم کی امپلیکیشنز ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کا ریجنل اسٹریٹجک لینڈسکیپ جو ہے وہ بدل سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہندوستان اور چین کی طرف چلیں، اب سے چند گھنٹے پہلے جو ایک عجیب و غریب قسم کی پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے داخلی سیاست میں، جہاں پی ایم ایل این اور حکمران جماعت پی ٹی آئی ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کرتے نظر آتے ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. یاد دلاؤں گا کہ کل پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسی پروگرام میں 92 نیوز کے اس پروگرام میں ایک ان کا انٹرویو تھا جس پہ بات ہوئی شوگر کے کمیشن کے حوالے سے جو بٹھایا حکومت نے، اور اس پہ انہوں نے جو کامنٹ کیا، لگتا ہے اس کامنٹ کی وجہ سے حکومت جو ہے اس سے شدید رد عمل کیا ہے. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کا کامنٹ سن لیں. ایکسپورٹ کی اجازت صحیح تھی یا غلط تھی؟ ایکسپورٹ کی اجازت اگر صحیح تھی تو چینی کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی سبسڈی کی، کیونکہ روپی ڈی ویلیو کر چکا تھا اور ایکسپورٹ سبسڈی کے بغیر ممکن تھی. آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے پھر بھی 2.5 ارب کی سبسڈی دے دی. میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا. آپ نے ایشو اٹھایا تھا؟ جی، میں نے یہ سب باتیں ان کو بتائی ہیں. ٹھیک. لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھنا نہیں تھی. آج بھی یہ 3 حقائق ہیں. آپ کا کام ہے چینی کی قیمت کیوں بڑھی. چینی کی قیمت ایک بنیادی فیصلے سے بڑھی کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ناظرین آپ کو یاد کرواؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن میری تھی وہ کوئی شوگر کمیشن کے حوالے سے نہیں تھی. یہ درمیان میں ایک ڈسکشن آئی جس میں ان کا یہ کامنٹ سامنے آیا، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے شدید رد عمل ہوا. اب سے چند گھنٹے پہلے شہزاد اکبر صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس اس پہ کر ڈالی، اور ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی میں سن. پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 26.6 ارب روپے کی سبسڈی دی. اس کمیشن کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ ٹارزن بن کے شاہد خاقان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. انہوں نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی، 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی، اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا. ناظرین پی ایم ایل این نیچے بیٹھنے والی نہیں تھی. شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس ختم ہی ہوئی تھی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ نمودار ہوئیں، اور انہوں نے حکمران جماعت پی ٹی آئی، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب پہ تابڑ توڑ حملے کیے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا سن لیں. میں انتظار کر رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس ٹاک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ لاپتہ ہے، ان کو نتھیا گلی سے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کابینہ میں فیصلے کیے اور جو کمیشن رپورٹ چینی کی آئی اس نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، کیونکہ کابینہ کو چیئر وزیر اعظم کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. ناظرین پرائم منسٹر پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی برائے سیاسی پولیٹیکل افیئرز جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، محمد شہباز گل میرے ساتھ ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت نے اتنا شدید رد عمل کیا؟ سیاست میں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی پریس ٹاک ان کی نہیں تھی، یہ تو ایک پروگرام کے اندر شاہد خاقان عباسی کا کامنٹ تھا. کیا وجہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اس پہ؟ جی شکریہ معید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معید دیکھیے، یہ کوئی ہم نے آف دا کف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. یہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے. سب سے پہلے جب یہ انکوائری ہوئی تو یہی کہا گیا سب کی طرف سے کہ یہ انکوائری نہیں ہوگی. ہوئی تو کہا یہ دبا لی جائے گی. دبائی تو رپورٹ آئی، کہا جی لیک کی گئی ہے. بعد میں وہ بتایا کہ فلاں جرنلسٹ کو شہزاد اکبر صاحب نے بتایا کہ میں نے خود دی تھی، اور وہ جرنلسٹ بھی مانے. تو پھر کہا اچھا لیک نہیں ہوئی تو اب کمیشن بنا، وہ نہیں ہوگا. کمیشن نے بھی اپنا کام کر دیا، اب اس کی رپورٹ ڈیلے کر دی جائے گی. ڈیلے بھی نہیں ہوئی، اب دبا لی جائے گی. دبائی بھی نہیں، آ گئی ہے. اب آنے کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ ان کا انالیسس ہوتا ہے. مثلا ان کا انالیسس جو کل آپ کے پروگرام میں انہوں نے کیا کہ چینی کی قیمت ایکسپورٹ کرنے سے بڑی ہے تو یہ ذمہ دار ہے. دیکھیے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی 1.1 ملین میٹرک ٹن، اور ایکسپورٹ ہوئی تو 7.5 لاکھ.
7.5 लाख एक्सपोर्ट होने के बाद भी या 1.1 भी एक्सपोर्ट होती तब भी चीनी सरप्लस मुल्क में पड़ी हुई थी। तो सवाल है फिर कि चीनी की कीमत बढ़ी कैसे? वैसे ही बढ़ी जैसे इनके जमानों में 120, 130, 140 रुपए तक भी बढ़ी थी। और वो कैसे बढ़ती थी? ये इन्होंने कार्टल बनाया हुआ था, शरीफ फैमिली ही इसकी मौजूद थी। कार्टल क्या करता था, जो रिपोर्ट ने बताया कि 1 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप गलत कैलकुलेट करें तो आप 5.5 अरब, तकरीबन 5.4 अरब रुपए का फायदा होता है शुगर मिल को। तो ये तकरीबन आप अगर आप गौर करें तो 15 से 17 रुपए ऑन एवरेज ये गलत कैलकुलेट करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उससे क्या होता था, मरियम औरंगजेब 75 से 100 दावा कर रही थी कि जब उनकी हुकूमत गई तो 50 रुपए के आगे पीछे, 45-50 रुपए के आगे पीछे आगे चलने दीजिएगा जी। मैं वही आपको बताने लगा जी, मैं वही बताने लगा हूँ। आगे चलने दीजिए, वो सारी बातों को मैं जवाब देता हूँ। हम किसी भी एक किसी के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकते। उस जमाने में ये किसान को पैसा भी 120 रुपए देते थे, हमने किसान को पैसा भी 180 रुपए दिलवाया। तो इट्स अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। तो मुझे जरा अगर आप अपना आर्गुमेंट पूरा कर लेने देंगे तो आई विल बी थैंकफुल। सो मैं जो आपको अर्ज कर रहा था वो ये कर रहा था कि जब चीनी की कीमत जो लोकल मार्केट थी उसमें बढ़ी, और वो बढ़ी इसलिए कि ये कार्टल बने हुए थे। ये पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट्स को जो था वो ब्लैकमेल करते थे कि हम मिल नहीं चलाएंगे, किसान का गन्ना सूख रहा होता था। फिर गवर्नमेंट उस प्रेशर में आके इनसे बार्गेन करती थी। ये कहते थे बाहर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दें। गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी देती थी, फिर ये एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट नहीं करते थे, यही घुमाते थे उन्हीं बोरियों को, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे और उसके बाद यहाँ कीमतें बढ़ा लेते थे। ये हर साल का काम था इनका, कभी थोड़ी बढ़ाते थे कभी ज्यादा बढ़ाते थे, लेकिन ये हर साल का काम था। इन्होंने वही वतीरा अपनाया, लेकिन ये भूल गए। तासुर है कि आपकी हुकूमत बड़ी रिएक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है, ओवर रिएक्ट करती है, कि बड़ी सेंसिटिव हो गई आपकी हुकूमत। सियासत में तनकीद तो होती रहती है, थोड़ी सी हो जाए, इतना रद्द अमल आपकी तरफ से जो आता है वो लगता है ज्यादा हो जाता है। अच्छा, वो तो एक सानवी सवाल है ना, आप उसी पे फंसे हुए हैं, आगे चलते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ शुगर रिपोर्ट पे, जिसपे हम वाकई बहुत टची हैं कि ये गरीब लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, उस पे बात करते हैं। वो तो एक सानवी सवाल है, आपने कर लिया, मैं आगे चल पड़ा उस पर। तो जवाब मेरा आपकी खिदमत पे अर्ज ये है कि लेकिन मतलब है कि आप नहीं समझते कि आज इन्होंने वही काम करने की कोशिश की दोबारा जो ये हमेशा गवर्नमेंट में करते थे। शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कोई बगैर जरूरत की थी आज की। इमरान खान समझते हैं कि शहजाद अकबर साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फालतू थी? ये शुगर माफिया के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिहाज से ये बिल्कुल फालतू नहीं थी। नहीं, अवाम तो रोज सुनना चाहती है ना, अवाम तो किसी का बुरा कारनामा रोज सुनना चाहती जब तक उन्हें सजा ना हो जाए। तो शुगर माफिया के हिसाब से ये बिल्कुल गैर जरूरी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अवाम तो इसको रोज सुनना चाहती है। क्योंकि अवाम क्यों सुनना चाहती है कि जिम्मेदार का 30% वजन कम दिया जाता रहा। आपने मुझे आर्गुमेंट पूरा नहीं करने दिया। सही है। अब एक अगला डॉक्टर साहब, सारी बहस को, इस बहस को अगर मुझे कंक्लूड कर लेने देते तो लोग समझ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हो ये रहा था मोहित, मैं कंप्लीट करूंगा। बहुत बड़ा स्काइप पे है, इसलिए मोहित अगर मुझे कंप्लीट कर लेने देंगे, हम स्काइप पे हैं, आप और मैं एक ही टाइम में बोल रहे हैं। मैं कंक्लूड करता हूं क्विकली। हो ये रहा था यहाँ पर कि इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ था। ये सब्सिडी लेते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर रखते थे, उसको एक्सपोर्ट नहीं करते थे, उसी में ब्लैकमेल करके कीमतें बढ़ाते थे। और इस दफा भी बिल्ला दूध पीने लगा था कि खान साहब ने पकड़ लिया। तो अब ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में गलत हुआ। बिल्कुल हुआ, हम तो मान रहे हैं तो भाई इंक्वायरी करवाई। हमारी गवर्नमेंट में ये गलत हुआ, मान रहे हैं तो हमने कमीशन करवाया। लेकिन गलत कितना हुआ? 2 अरब का। उस पर भी हमने अपना फूड मिनिस्टर हटाया। अब लोगों के खिलाफ केसेस भी बनाएंगे जिसके खिलाफ बनते होंगे। लेकिन जो आपने 27 अरब की सब्सिडी दी अपने बच्चों को, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे मिलों के नाम पर, जो आप लोगों को अंडरवेट गन्ना देते रहे, उनका लेते रहे और आप कम पैसे देते रहे, आपको लगता है अगर हमने अपने आप को नहीं छोड़ा अपनी जरा सी गलती को, तो खान आपको छोड़ेगा? खान आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो गरीब के पैसे की हर सूरत हिफाजत करेगा। ये जो आपका कार्टेल बना हुआ था, ये पहली दफा एक और इशू है डॉक्टर साहब, ये हो गया, लेकिन गरीबी के हवाले से एक और इशू है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उसको भी करने दे, वक्त थोड़ा है। कि ईद के अगले दिन लोग इस तरह से जोक दर जोक निकले, क्राउड्स निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकला है। खुद इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में रश था सड़कों के ऊपर, शाहराह फैसल के ऊपर, फैसल मस्जिद की तरफ, कि यहाँ की इंतज़ामिया को जगह जगह
روکنا پڑا لوگوں کو, جگہیں بند کرنی پڑ گئی لوگوں کو, اور خود ظفر مرزا صاحب نے کہا کہ اگر صورتحال رہے گی تو دوبارہ سے لاک ڈاؤنز کی جو پالیسی ہے ایز کرنے کی اس کو دیکھنا پڑے گا. اب اس سے مزید تاثر یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ واقعی ہی کنفیوزڈ ہے. آپ نے سگنل لوگوں کو یہ دے دیا کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں, لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اب کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت اسلام آباد میں آپ کی حکومت کی, حکمت عملی کیا ہے آگے؟ جی معید, آپ کے پاس وقت کم ہونا ہے اس لیے مجھے آرگومنٹ پورا کرنے دیجیے گا, درمیان میں کاٹیے گا تو اسکائپ کی وجہ سے ہم بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہیں گے. کوئکلی, ہماری پہلے دن سے اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. آپ اور میں دونوں بوڑھے ہو رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, آپ کے اور میرے پاس. ہماری عمر نہیں رک سکتی, ہم موت کی طرف جا رہے ہیں, اس کا ریورس جرنی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب تک ویکسین نہیں آتی, ہرڈ امیونٹی نہیں ہوتی, یا میوٹیٹ نہیں کرتا وائرس کا اور کوئی تیسرا علاج نہیں ہے. جیسے میری اور آپ کی بڑھتی عمر کا کوئی تیسرا علاج نہیں ہے, اسی طریقے سے وائرس کا اور کوئی تیسرا علاج نہیں ہے. اگر تو ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو جائے تو اللہ کا کرم. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم ملک کو, آپ بتا دیں, دسمبر تک بند رکھیں, اکتوبر تک بند رکھیں, مارچ تک بند رکھیں, کہاں تک بند رکھیں. اب یہ تو طے ہو گیا. کل بھی ایک نوبل laureate جو کیمسٹری کے ہیں پروفیسر, ان کی پرسوں ایک رپورٹ چھپی جس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لاک ڈاؤن تھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا, اس کا نقصان ہوا, فائدہ نہیں ہوا, اس سے لوگ زیادہ مرے. اب اگلا سوال آپ کا یہ کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. امریکہ میں تو لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ ماسک پہننے سے انکار کر دیا ہے. لوگ والمارٹ میں بھرے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی لوگ, وہاں پہ ایک دن کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں ہوئی, کوئی جہاز بند نہیں ہوا. آپ نے ساری عمر امریکہ میں سفر کیا, آپ کو پتا وہاں پر وائٹ باڈی جہاز نہیں ہے, نیرو باڈی جہاز ہیں جہاں لوگ قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں. امریکہ میں سب کچھ تو چلتا رہا, یورپ میں انڈر گراؤنڈ چلتی رہی. یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن یہ ایک ایسا عالمی مسئلہ ہے جس میں دنیا کے کسی ملک میں لوگ احتیاط نہیں کر رہے, اور اسی لیے آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں امریکہ کے اندر ہی. اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ہم میسجنگ عوام کو کر رہے ہیں. ہمارے منسٹرز بھی آتے ہیں, ہماری کیبنٹ کے ممبرز بھی آتے ہیں, ہماری ایڈورٹائزنگ کیمپینز بھی چل رہی ہیں, آپ کے چینل پہ بھی چلتی ہیں, پرائم منسٹر نے بھی میسجز دیے, ہم نے بھی دیے. ہم دست بدست لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلو کر سکتے ہیں احتیاط سے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. ایون احتیاط سے بھی ہم نہ لاک ڈاؤن اس وائرس کو ختم کر سکتا ہے, نہ احتیاط ختم کر سکتا ہے, صرف سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور آپ ہماری مدد کیجئے. لیکن پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی لوگ اس پہ اتنے پریمپٹیو جو ان کو ایس او پیز لینے چاہیے عوام نہیں لے رہی. اور یہ صرف پاکستانی عوام کو برا کہنا غلط بات ہوگی, پوری دنیا میں لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں کر رہے. ابھی یورپ ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ. میں نے آپ کو نہیں کاٹا. آپ کا سارا موقف جو ہے وفاقی حکومت کا لوگوں کے سامنے آ گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اگر انفیکشن کا ریٹ بڑھتا ہے, جس طرح کا تلاطم تھا لوگوں کا سڑکوں پہ, جس طرح سے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اسلام آباد کو بار بار لوگوں کو روکنا پڑا, پورے پاکستان میں یہی صورتحال تھی. اگر انفیکشن کا ریٹ بڑھتا ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ناظرین, ہم چلتے ہیں ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف, کہ جو ایک سٹینڈ آف ہے, ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے, جس سے بھارت میں کم از کم شدید خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, آپ کی جانب پہچانی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ ہی مجھے نجم الدین شیخ صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو مائی ٹو ڈسٹنگوش گیسٹ. جل صاحب, میں سب سے پہلے اگر آپ سے شروع کروں, جل صاحب, یہ ہے کیوں یہ معاملہ, یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف, اور یہ چین کے 4000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری, جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے, اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس میں 2-3 عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا, سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں, ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے, اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے, سڑکیں بن گئی, لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی, یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا, اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے, اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے.
جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے۔ آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی موریلٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ بھارت سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر پاکستان کی ترجیح میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے یہ دیجیے۔ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا۔ نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں۔ نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی۔ تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے، ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی چین نے ہندوستان سے کہا ہے کہ اب ہم اس قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے جو کہ پہلے تھا، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم یہ میرا تاثر ہے۔ ایک بریک لینے دیجیے، مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد تاکہ اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم ناظرین آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، چین کیا سبق سکھانا چاہ رہا ہے ہندوستان کو، ہندوستان کیسے تک چین کی بات سمجھ پائے گا، یہ رخ پائے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں، پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان جو ایک عجیب و غریب تناؤ کی سی کیفیت ہے، ایک بارڈر سٹینڈ آف ہے جس میں چینی افواج جو ہیں 10,000 کے قریب چینی افواج جو ہیں وہ ہندوستانی کنٹرول ٹیریٹری کے اندر جا چکی ہیں۔ دلی کے اندر خاصا خوف و ہراس اور پریشانی جو ہے پائی جاتی ہے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ جناب جنرل امجد شعیب صاحب، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوشچن کا دوبارہ آغاز کروں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1962 میں جو سرحدی جنگ ہوئی نیفا یا لداخ کے مقام پہ، اس کے بعد سے ہندوستان اور چین کے درمیان ہمیشہ ایک بارڈر کی ٹینشن
رہی ضرور ہے. یہ وہ جنگ ہے جسے ہندوستان کی اسٹریٹجک ہسٹری میں ہمالین ڈیزاسٹر یا ہمالین بلنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 1 ماہ کی یہ جو جنگ تھی اس میں ہندوستانی افواج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد 1988 سے شروع کر کے ہندوستان اور چین کے درمیان کئی قسم کے بارڈر مینجمنٹ ایگریمنٹ ہوئے. 1988 میں ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے دینگ زیاؤپین سے بیجنگ میں جا کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے. لیکن فورن پالیسی میں جو انالیسس چھپا ہے پروفیسر سمیت گنگولی اور پروفیسر پردیسی کا، جو ہندوستانی نژاد امریکن ایکیڈیمکس ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1988 اور 1990 میں ہندوستان اور چین کی اکانومی تقریباً برابر تھی. اگر ہندوستان کی اکانومی کوئی 2.7 ٹریلین کے قریب تھی 90 کی دہائی میں، تو چین کی اکانومی بھی 312 بلین، غلط میں نے کہہ دیا، ٹریلین نہیں. اگر ہندوستان کی اکانومی کو 297 بلین کی تھی تو چین کی اکانومی کو تقریباً 312 بلین ڈالر کی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر چین کی ہندوستان کی اکانومی بڑھ بھی گئی ہے، وہ آج اگر 2.7 ٹریلین ڈالر کی ہے تو چین کی اکانومی جو ہے وہ 13.6 ٹریلین ڈالر کی ہے. اور اگر ہندوستان کا بجٹ آج 71 بلین ڈالر کا ہے تو چین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً 260 یا 270 بلین ڈالر کا ہے. تو جو ریلیٹو سٹرینتھس ہیں دونوں کنٹریز کی، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے اور چینی جو ہیں اب ہندوستان کو پہلے سے زیادہ اپنی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں ان کو لے کے میں آگے چلوں گا. یہ جو صورتحال ہے نجم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا پریشر چینی ہندوستان پہ ڈال رہے ہیں پچھلے 20 دن سے، کیا ہندوستان پیچھے ہٹے گا یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو جن صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ، اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے، اور اس پہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگنے کا امکان ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر کسی نے اس قسم کی چیز خریدی تو یا روس کے ساتھ اس قسم کی اگریمنٹ کی تو پھر ہماری دوسری اگریمنٹس جو ہیں، ہم ملٹری کولیبوریشن کو کم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایگزیمپشن ملے. اس وقت یہ کیسے فٹ ہوگا بارڈر ڈسپیوٹ میں، یہ جو تناظر آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے، اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اب میں ذرا اس کو کھینچ رہا ہوں، میں کھینچ رہا نہیں ہوں. یہ اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر کس نوعیت کا پڑے گا ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں. اچھا، ہندوستان اور امریکہ کے سلسلے میں. امریکہ ایک چیز چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اور ہندوستان ایک بلوک بنے چین کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی پوائنٹ پہ مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیں. جنرل صاحب، امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں. لیکن جو پچھلے 20 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں. جس طرح سے چینی دھکا مار رہے ہیں ہندوستانیوں کو، ہندوستانی دھکا کھا رہے ہیں، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی ہندوستان میں کوئی اتنی سخت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سخت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکرشن ہوئی اور اس کے بعد سے آج دن تک کوئی ایسا بیان، پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا.
اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ تو آگے جانے کا، ان کو نکالنے کا، اس کی بات نہیں کر رہے. تو وہ تو ان سے ہوگا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا، جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے، وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے، اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے، اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے، لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں، وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی، تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے، کیا آپ جان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف، تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک؟ یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے، بڑا اہم کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا، ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے، کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی، فلاؤٹ کی. ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں. تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں. اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا، مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا، یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے. جنگ لڑ نہیں سکیں گے، یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں. بریک میں لے لوں جنرل صاحب، پھر شیخ صاحب سے یہ سمجھ. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب. پھر ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستان اب اپنے آپ کو اس قسم کی ہیوملیشن سے نکالے گا کیسے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹینڈ آف ہے، جس میں کہ ہندوستان پہ شدید دباؤ بڑھا رہی ہے چین کی فوج، اس کے حوالے سے بات کریں. شیخ صاحب آپ واقف ہوں گے، ہندوستان کی ایکس فارن سیکرٹری مس نراپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے، خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی میں جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز، اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے، اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا. یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ
اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو, جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو. انہوں نے ان کو دوہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں, ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن, کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں, اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک, نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا, کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک؟ بھائی وہ انہوں نے تو کہا تھا, چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آئی او کے یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی, اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں, اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ وڈرا ہو گیا تھا, چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا, لیکن دا ایشو واز کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو پوری طرح سے سارے خطے کو وہ سرو کر سکے. جل صاحب جو ایک اس میں اب سوال ہے کہ 2016 میں سے لے کے 18 تک لموا سائن کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے, نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائمنشن سارا کچھ. اب جب امریکہ کے ڈیفنس اینالسٹ واشنگٹن سے اور لندن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ جب اس کو چینی فوج چیلنج کرتی ہے تو ہندوستانی افیکٹو ریزسٹنس نہیں دیتے, کھڑے نہیں ہو سکتے فار ویریس ریزنز, پولیٹیکل, اکنامک, ملٹری, اسٹریٹجک, تو اس کا اس ملٹری مائنڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب امریکہ کی ملٹری اسے کیسے دیکھتی ہوگی؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف تو امریکہ میں یہ پولیٹیکل ریئلائزیشن موجود ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اس کو 100% امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اس کی اپنی خطے میں بھی اور باہر بھی ایک اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایک اس کا اپنا امپیکٹ ہے. لہٰذا یہ بھی ایک فیلنگ ہے وہاں پہ کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ 100% اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. دوسری طرف یہ بھی فیلنگ ہے کہ اگر ہم اس کو بھارت کو اس کی نیوی تیار کریں اور وہ بہت بڑی نیوی بن جائے اور بلو واٹر نیوی جو ہے کہ وہ انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرے, ملاکا اسٹریٹ کو ڈومینیٹ کرے, تو چلیں کم از کم امریکہ اپنا مال تو بیچتا رہے گا. امریکہ کو فائنینشیل بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں کہ انڈیا آف کورس جب خریدتا ہے چیزیں تو وہ ان کو پیسے پے کرتا ہے, ایڈ وغیرہ نہیں ان کو دی جاتی, لہٰذا وہ بھی ایک مفاد موجود تھا. لیکن یہ ساری چیزیں انڈیا میں کس طرح دیکھی جاتی ہیں وہ مسئلہ ہے, کیونکہ انڈیا کے اگر چائنا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی بھی اور ملک کو وہ امپیکٹ نہیں آتا جو انڈیا پہ آتا ہے, کیونکہ انڈیا تو ان کے کامن بارڈرز ہیں, لہٰذا فیصلہ انڈیا نے کرنا ہوگا. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر یہ ابھی میں چائنا کے ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو نیو دہلی میں ان کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈیا چائنا کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور چائنا انڈیا کے لیے اپرچونٹی ہے. حقیقتاً ہمیں دونوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنی اپرچونٹیز کو یوز کرنا چاہیے. اس سے لگتا یہ ہے کہ بات چیت تو ہوگی لیکن چائنا یہاں سے وڈرا نہیں کرے گا. یہ وہ چیز ہے جہاں آ کے انڈیا کو ریکنسائل کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے چائنا کچھ کنڈیشنز رکھے گا کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ کریں. جب متنازع علاقہ ہے تو یا تو بیٹھ کے اس کو حل کریں, اگر حل نہیں کر سکتے تو یہ اسی طرح پھر رہنے دیں. ٹھیک ہے. اچھا تو کنسنسس ہمارا بھی وہی ہے جو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈیفنس اینالسٹ کا ہے کہ ہندوستان کو بنیادی طور پہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو روکنا ہوگا. شیخ صاحب, آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن طول کھینچتی ہے تو خطے کا ریجنل جو کشمیر کے حوالے سے
اسٹریٹجک لینڈسکیپ بدل سکتا ہے، اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے، وہ بھی ایک ایکس ڈپلومیٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اتنی آگے جا سکتی؟ نہیں، دیکھیے یہ ہم چیزوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جہاں تک چین کا پاکستان کے مسئلہ اور چین اور پاکستان کا رشتہ ہے، اور چین کا جو موقف ہے کشمیر کے سلسلے میں، وہ واضح ہے. انہوں نے وہ اسٹیٹ کر دیا ہے اور وہ اس پہ بالکل پکے رہیں گے. پاکستان کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں وہ بڑھتے رہیں گے، اور سی پیک کو وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوشش یہ کریں گے کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ہندوستان چین کے ساتھ تعاون ہندوستان کے فائدے میں ہے اور چین کے فائدے میں ہے، اور یہ دونوں پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رہنا ہے. آپ کے پیرنٹ انسٹیٹیوشن پاکستان فارن آفس نے اس پہ خاصی مسلسل پوزیشن لی ہوئی ہے کہ چین بالکل صحیح کر رہا ہے، اور چین کا جو ریئیکشن ہے انڈین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ وہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کے نالج میں ہوگا؟ ہاں، یہ میری نالج میں ہے. دیکھیے، اس کا اس پہ بیرنگ ہے، لیکن بیرنگ جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی ہے، اور چین ہندوستان کا امریکہ سے کیا توقعات ہیں. اس میں ایک توقع یہ ہے کہ آپ S-400 جو ہم خریدنا چاہتے ہیں بیلسٹک میسائل ڈیفنس کے سلسلے میں، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں چین کے خلاف، لیکن اسینشلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیلسٹک میسائل ڈیفنس جو ہو وہ پاکستان کی جو ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز ہیں اس کو ہینڈل کر سکے. اور اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ S-400 کی خریداری پہ امریکہ کا جو اعتراض ہے وہ اٹھایا جائے، اور اس وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ دوسری چیزوں پہ before I close, your last word on this situation. کتنی دیر تک یہ سچویشن چلے گی؟ Not very long, I think. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی میٹنگز کر رہے ہیں نریندر مودی صاحب. ٹھیک ہے، جان صاحب کا بھی کامنٹ لیں. جان صاحب، کتنی دیر چلے گی سچویشن؟ اور یہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے کہ بہت لمبے وقت کے لیے رکھے. یہ بہت جلدی رابطہ کریں گے، جیسے چائنیز امبیسڈر نے بھی انڈیکیشن دی ہے. لیکن یہ انڈیا کو کمپرومائز کرنا ہوگا کہ چائنیز یہاں سے وڈرا نہیں کریں گے. اس کا احتمال مجھے بہت کم نظر آتا ہے. بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ. میرے ساتھ پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری امجد شعیب جو ہیں میرے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارا کنکلوژن یہی بنتا ہے اس پینل کا کہ ہندوستان کو کنسیشنز کرنی پڑیں گی، اور جو ڈیفنس انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا رہے ہیں بارڈر ایریاز میں، اس سے ہندوستان کو پیچھے ہٹنا ہوگا، ورنہ چینی افواج جو ہیں وہاں سے نکلتے نظر نہیں آتی ہیں. ہندوستان کے پاس کسی قسم کا کوئی نہ ڈپلومیٹک کوئی حربہ ہے، نہ کوئی ملٹری سلوشن ہے اس صورتحال کا ماسوے اس کے کہ چائنیز ڈیمانڈز کے ساتھ ہندوستان کمپرومائز کرے. اس کے لارجر امپیکٹس کیا ہوگا وہ بعد ہی پتہ چلے گا. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.